بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کا چھٹا سلطان، جس نے 1421 سے 1444 اور 1446 سے 1451 تک حکومت کی۔ مراد ثانی کی تاریخ پیدائش جون 1404 اور ان کا انتقال 3 فروری 1451 میں ہوا۔ 1421 سے 1451 تک 1444 سے 1446 تک کا عرصہ چھوڑ کر سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ ان کا دور حکومت بلقان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے اپنے والد محمد اول کی وفات پر محض 18 سال کی عمر میں تخت سنبھالا۔ ان کو سب سے پہلے بغاوتوں کا سامنا رہا، تاہم وہ انہیں فروغ کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے 1421 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اپنے بھائی مصطفیٰ کی جانب سے بروسا پر حملے کی وجہ سے انہیں یہ محاصرہ اٹھانا پڑا، اور انہوں نے بروسا پہنچ کر مصطفیٰ کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ مصطفیٰ کو بغاوت پر آمادہ کرنے والی اناطولیہ میں پھیلی ترک ریاستوں کو ان کے کیے کی سزا ملی، اور مراد ثانی نے سب کو شکست دے کر سلطنت میں شامل کر لیا۔ ناظرین، مراد نے 1428 میں کرمانیوں کو شکست دی اور 1430 میں دوسرے محاصرہ سالونیکا کے بعد 1432 میں وینس بھی دستبردار ہو گیا۔ اسی دہائی میں مراد نے بلقان میں وسیع علاقہ سلطنت میں شامل کیا اور 1439 میں سربیا فتح کر لیا۔ 1441 میں مقدس رومی سلطنت، پولینڈ اور البانیہ نے ان کے خلاف اتحاد قائم کرتے ہوئے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1444 میں جنگ وارنا میں انہوں نے یوناس ہونیاڈے کو شکست دی، لیکن جنگ جلاوز میں انہیں شکست ہوئی اور دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد مراد ثانی اپنے صاحبزادے محمد ثانی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے، لیکن محمد کی نو عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسیحیوں نے معاہدہ توڑ دیا، جس پر 1446 میں مراد نے دوبارہ مسند اقتدار سنبھالی اور دوسری جنگ کوسوو میں مسیح اتحاد کو کچل کر رکھ دیا۔ بلقان میں انہیں مسیحیوں کو عظیم شکست دینے کے بعد انہوں نے مشرق کا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری کو شکست دی اور کرمانی امارت کو اپنے قلمرو میں شامل کیا۔ 1450 کے موسم سرما میں وہ بیمار پڑ گئے اور ادرنا میں وفات پائی۔ محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح نے ان کی جگہ تخت سنبھالا۔ محمد فاتح، جن کی تاریخ پیدائش 30 مارچ 1432 اور ان کی وفات 3 مئی 1481، سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ، موجودہ استنبول کو فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے ہزارہ سال غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے تھے، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کے تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرات و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 میں انہوں نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں اماسارا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا اور 1462 میں رومانیہ، یاچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ محمد ثانی 30 مارچ 1432 کو ادرنا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کی خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زائدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ ناظرین، 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی معاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیح سلطنت تربزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، لیکن 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سکس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلکان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔
1462 میں اس کا افلاک کے شہزادہ ولیڈ سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 میں عثمانیوں کو جنگ ویلسوئی میں مالدووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ محمد عثمانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار میں وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامع قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور توپکپو سرائی تعمیر کرایا۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطی کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال تک حکومت کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔